تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص، اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو. خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں. یہی قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابوبکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا. تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک. تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے، تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی. عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ پھونکے جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی. انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکے کرو. وہ ایک معنی حضرت ایک نہ ہے، اس کا معنی بنتا ہے بھونکتا کتا. ابو سفیان جیسا پلید میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے، وہ بے خطا نہیں. ان سے خطاؤں کا ہونا ممکن ہے، ان سے کمی بیشی ہوتی رہی. کسی غلط فہمی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت صدیق کتنا ادب کر رہے ہیں اہل بیت. ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا. لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، تو سیدہ راضی ہو گئی تھی. کر رہا ہے، تبرہ بازی کر رہا ہے، واشگاف الفاظ میں معاذ اللہ یہ ان ذوات مقدسہ کو گالیاں دیتا ہے کہ جن سے رب راضی اور یہ اپنے رب سے راضی، اور جن سے رب نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور جن کو محبوب علیہ السلام کے لیے اپنے محبوب کے لیے رب نے جن کو پسند فرمایا ہے، ان ذوات مقدسہ کے بارے میں یہ تبرہ بازی کرتا ہے. یہ پکا رافضی شخص ہے، پکا رافضی شیعہ، اور اس نے سنی لبادہ اوڑھ کے اب تک جو ہے عوام کو بے وقوف بنا کر عوام کے سنیوں کے سٹیجوں پہ اور سنی عوام کے درمیان اس نے وہ رفض کا زہر گھولا ہے کہ جس سے اب انتشار اور فساد جو برپا ہے اس کی جڑ جو ہے یہ حنیف قریشی اور اس کے ہم فکر جو لوگ جنہوں نے گٹھ جوڑ کر کے مسلک اہل سنت اور اہل حق جو مسلک کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. اور یہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی ڈکلیئر کرو تاکہ لوگ جو ہے چونکہ اپنے آپ کو شیعہ کہیں گے، رافضی کہیں گے، پھر تو لوگ ہمیں جوتے ماریں گے. سنی ڈکلیئر کر کے سنی اپنے آپ کو کہہ کر اس طرح ہم نے رفض کا زہر انہیں پلانا ہے، اور ان لوگوں نے پلایا ہے. اور ان میں سے سر فہرست یہ حنیف قریشی بدبخت پرلے درجے کا یہ ملعون شیطان ہے کہ جس نے مسلک اہل سنت کا بہت زیادہ نقصان کیا. قبلہ ڈاکٹر امام جلالی حافظہ اللہ ابھرتی تحریک صراط مستقیم، پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بدلی، اس کے یہ چیئرمین عالم ربانی امام ربانی قائد اہل سنت، جب اس نے دیکھا کہ وہ کس طرح ابھر رہے ہیں اور عروج کی طرف رواں دواں ہیں اور کس طرح ان کی تحریک کام کر رہی ہے، کس طرح اہل سنت مسلک کے عقائد اور نظریات کا دن رات وہ پرچار کر رہے ہیں، تو حنیف قریشی اور اس کے ہم فکر یہ رفض زدہ یہ سب لوگوں نے گٹھ جوڑ کر کے قبلہ ڈاکٹر امام جلالی کو کس طرح یہ زمانے نے دیکھا ڈیگریڈ ان لوگوں نے کیا اور ان کا امیج انہوں نے خراب کیا اور عوام کا اعتماد جو ہے اٹھانے کی کوشش کی ہے ان سے. اور اب یہ بھوکا یہ شخص یہ ڈالروں کا یہ مال پیسے کا یہ پجاری اور یہ شہرت کا پجاری جو ہے اب دعوت اسلامی کے پیچھے پڑ گیا ہے. چونکہ ڈاکٹر امام جلالی کے پیچھے پڑ کے اس طرح اس نے کتنے اپنے فالوور سبسکرائبر اس نے بڑھائے، بینک بیلنس اس نے بڑھایا، شہرت حاصل کی، اور لوگ چونکہ وہ سننے لگے کہ یہ کون بدبخت ہے جو ڈاکٹر امام جلالی کو ٹچ کر رہا ہے. اب اس بے حیا نے اب دعوت اسلامی کی طرف رخ کر دیا ہے. دعوت اسلامی چونکہ دین حق کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ دن رات کام کر رہی ہے، ایک عالمگیر یہ ایک دینی مذہبی یہ تحریک ہے. امیر اہل سنت نگران شورا
دیگر احباب اور ہمارے باقی علماء اہل سنت علامہ غفران سیالوی صاحب جیسے دیگر قبلہ سید شاہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں کس طرح وہ سنیت کا کام کر رہے ہیں، تو اب یہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گیا ہے تاکہ ان کے پیچھے پڑ کے بھی مجھے چونکہ بڑی پذیرائی ملے گی، شہرت ملے گی، عوام میں ایک میرا نام ہوگا، عوام مجھے سنے گی، اور اس طرح جناب ادھر ایران سے بھی ڈالر آئیں گے اور ادھر سے بھی پیسہ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں کماؤں گا۔ ایسے بدبخت لوگوں سے اپنا دامن بچا کے رکھیں، اپنا ایمان بچا کے رکھیں، اور ایسے بھیڑ نما بھیڑیوں سے اپنے آپ کو محفوظ